علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی کے چہرے کے سامنے، چہرہ بالکل ٹھیک سامنے ہو تو اس کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ اب اگر پہلے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے چہرہ اس کی طرف کر دیا تو اب کراہت اس پر ہے، گناہ اس پر ہے جس نے چہرہ اس طرف کر دیا، نماز پڑھنے والا کا اس میں اب قصور نہیں۔ اچھا، اب اس پر آپ دیکھ لیں کہ سلام پھرنے کے بعد کچھ صاحب ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہوں گے، اب جن کو ادھوری جماعت ملی ہے وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا چونکہ گناہ ہے تو وہ انتظار کرتے ہوں گے کھڑے ہو کر، اور چہرہ نماز پڑھنے والے کی طرف ہوتا ہوگا، یہ گناہ ہے، یہ سب کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر منہ قبلے کی طرف کر کے کھڑا رہنا چاہیے تاکہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے چہرے کی طرف آپ کا چہرہ نہ ہو، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح بعض اوقات درس و بیان میں یہ صورت بنتی ہے کہ سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر درس دینا شروع کر دیا یا اعلان کیا، تو چہرہ اگر عین سیدھ میں تو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح خطیب ہے، اگر خطبہ دے ممبر پر تو بڑا اس میں بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اب اگر سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو خطیب کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ سلام پھیر لے، یا ایسا کرے کہ کوئی ایسی چیز بچھا کر رکھی جائے پہلے سے مسجد میں، یا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس پر سنتیں کوئی نہ پڑھے تاکہ وہ خطیب کے خطبہ دینے کے اوقات میں مسائل نہ ہوں۔ اب جو مدنی چینل کے ذریعے وہ سن رہے ہیں خطیب صاحبان یا انتظامیہ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں عام عیسائی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ مسائل سمجھانے مت نکلنا۔ آپ کسی خطیب صاحب کو سمجھائیں گے تو کئی انسان ہو کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، یا کمیٹی کو سمجھاؤ تو سلجھاوا کو عیسائی بھائی اس کی سمجھ میں آئے گا۔ باہر چیز میں لکھا ہے، خطیب کی مثال نہیں دی ہے، یہ مجھے تجربہ اس لیے، پہلے میں نیچے خطبہ دیتا تھا نا تو آزمائش ہوتی تھی، تو پھر وہ انتظار کرتے تھے ہم کہ یہ نماز سلام پھیرے تب بیٹھوں میں ممبر پہ، کہ ممبر پر بیٹھوں تو بھی مسئلہ چہرہ سامنے ہوگا۔ تو یہ احتیاطیں سب کو کرنی چاہیے۔ آج کا مسئلہ یہی لے کر حاضر ہوا تھا، تو کافی دیر تک ویسے آپ نے بیان تو سنائی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ایک جملہ ہم نے آپس میں دہرایا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ پہلے میں نے کہا دیکھو تو سب کہیے معاف کیا، شکریہ، یہ آپ نے سکھایا ہے۔ تو صحیح ہے نا، میں یہ نہیں پوچھوں گا میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے، لیکن بہرحال میں نے معافی مانگ لی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بھی معافی مانگیں گے۔ اسی طرح ماحول بنے گا کہ اگرچہ آپ کا کسی نے نہیں بھی بگاڑا، معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ مدنی ماحول۔ اچھا، ایک دوسرے سے کیسے معافی مانگیں گے ذرا بتائیں۔
ابھی سب کرنا آئے گا کیا؟ ہم نے یہ بابا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا بھی ہوا ہو کہ کسی کو کچھ کہنا سننا ہو جاتا ہے نا، بھیڑ میں ہو جاتا ہے، تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی ایک دوسرے کو ڈھونڈے دونوں، اور ڈھونڈ کر یہ ملیں گے گلے، اور شاید یہ کہہ دیں کہ یار وہ بس مجھے معاف کر دینا. یہاں بھی ڈھونڈنا ہے، اور جب حج پہ جائیں گے نا وہاں بھی ڈھونڈنا ہے. ارے حج پہ جائیں گے، مینا میں مسئلے ہو جاتے ہیں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں. اب پھرکڑی تو کہیں بھی گھوم سکتی ہے نا، غصہ تو آ جاتا ہے آدمی کو. تو جہاں بھی بھیڑ ہو نا وہاں امکان زیادہ ہوتا ہے. حج میں بھی بھیڑ، مکہ مدینے میں بھیڑ، مسجدین کریمین میں بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں بھی کسی کی کونی لگ گئی، کسی کا پنجہ لگ گیا، تو غصہ آ گیا تو پھر معافی مانگنی ہے. اسلامی بہنوں کو بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہوگا، ان میں بھی ناظرات جو آپ کو اس وقت دیکھ سن رہی ہوں گی، اسلامی بہنوں کو بھی غصہ تو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. اگر دیکھا جائے تو دودھ اس کو ٹائم پہ نہیں ملے گا تو یہ روتا ہے. اچھا یوں ہو سکتا ہے یہ غصے میں روتا ہو کہ ابھی تک دودھ کیوں نہیں پلایا میرے کو، بول نہیں سکتا نا. تو اس لیے بہرحال یہ کہ جب بھی بھیڑ ہو یا نہ ہو، بھیڑ میں یہ زیادہ امکان ہوتا ہے. ٹریفک جام ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اور ایک گاڑی ایک دوسرے گاڑی جو آگے ہے اب اس کو بولا بولی شروع کرتے ہیں، وہ بیچارہ خود پھنسا ہوا ہوتا ہے، آگے اور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. تو کس کو مطلب ہے غصہ ہوتا رہے. دروازہ نہیں کھلتا جلدی تو دروازے کو گالیاں دیتے ہیں، جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں، لاتے مارتے ہیں دروازوں کو. تو یہ غصے کا انداز ہے. تو وہ اس طرح لاتے مارنے سے دروازے کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہو یا دروازہ ٹوٹ جائے، جس کا گھر ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے، یا آپ کا ذاتی گھر ہے تو نقصان ہو جائے. بہرحال یہ کہ نہ جانور سے لڑائی کرنی ہے، اس پر ظلم کرنا ہے، نہ انسان پر، نہ مسلمان پر. ظلم کسی پر بھی نہیں کرنا ہے. جھاڑا جھاڑی اور سب کے سامنے جھاڑ دینا، ڈانٹ دینا، اکیلے میں بھی نہیں جھاڑنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے. احتیاط احتیاط احتیاط، نرم نرم نرم. صحابہ کرام کی شان، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی مہربان. صحابہ کرام آپس میں مہربان، نرم نرم اور نرم دل. تو ہم کو بھی آپس میں صحابہ کرام کے صدقے میں نرم دل رہنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی امی ابو بھائی بہن سب کے ساتھ معافی مانگ. بالکل بالکل انشاءاللہ. کیونکہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. فلاح و کامرانی اس کا مطلب کامیابی ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال مبارک ہو کہ آپ نے ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی ترکیب کی، بلکہ ایک دوسرے کو ہو سکے تو سچے دل سے معاف بھی کر دیں، ایڈوانس میں معاف کر دیں، تو پھر لڑائی کم ہوگی. میں نے بھی زمانہ ہوا ہے ایڈوانس میں معاف کرتا رہتا ہوں، تو اس سے پھر لڑنے کا اگر موقع بھی آئے تو آدمی کو یاد ہے یار میں تو معاف کر چکا ہوں، آپ کیوں لڑوں. فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. ہاں اپنی ذات کے لیے جب معاملہ دین کا ہے تو دین کے تعلق سے اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ تو رہے گی ظاہر، وہ تو نو کمپرومائز، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں نا. میں تو آپس کی اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی مسلمانوں کی. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہے. یہ ہمیں قرآن نے درس دیا، قرآن کی آیت ہے. تو بھائی بھائی سے کیا لڑنا، محبت سے پیار سے رہے انشاءاللہ، اور ڈھونڈ کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں. اگر دل دکھایا ہے یا آپ کو شک ہے کہ اس کو میری بات کو بری لگ گئی ہوگی تو مل جل کر ختم کرے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک.
واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ آج بھی عاشقان رسول کے سروں پر امامے کے تاج سجائے جائیں گے انشاءاللہ. یہ مناظر مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. لا الہ